کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو روایتیں آپ نے بھیجی ہیں. اس میں شروع میں تو بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، جمعے کی فضیلت ہے، اور آخر میں جا کے وہ آخری روایت سے جو پہلی روایت اوس بن اوس والی جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، اس کے اندر پھر وہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پیش ہونے کا معاملہ اور زمین کے اوپر حرام کر دیا. اور یہ منکر روایت ہے، امام بخاری نے نام لے کر اس روایت کو منکر روایت کہا ہے. کس قدر افسوس ہے کہ پہلے 3-4 روایتیں بالکل صحیح بیان کر کے، زبردست جمعے کی فضیلت بیان کر کے، کتنی بڑی یعنی اس کی جو فائدے ہیں وہ بیان کر کے، اور آخر میں بیچ میں جا کے شرک کا انجیکشن دے دیا آپ نے. بیچ میں یہی کیا ہے احمد بن حنبل نے، طریقہ بھی آپ نے احمد بن حنبل کا اختیار کیا ہے. احمد بن حنبل نے اسی طریقے سے امت مسلمہ کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا. جب ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے تو عقائد کیا ہونے چاہیے، تو جہاں انہوں نے 6-7 صحیح عقیدے بیان کیے، بالکل صحیح عقیدے کہ آخرت پر، جنت پر، فرشتوں پر ایمان ہونا، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان ہونا، اور حوض کوثر پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ کہ ملکہ موت جو ہے روح قبض کرتا ہے اور پھر اسی قبر میں واپس کرتا ہے، اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. تو یہ وہ شرک کا انجیکشن تھا. پورے قرآن کا انکار ہو گیا. شرک آج جو ہر طرف قبریں پوجی جا رہی ہیں، یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسی ایک عقیدے کی وجہ سے ہے. اسی کو پھر پروموٹ کیا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، اور اس میں آپ نیچے نووی کا بھی حوالہ دے رہے، نووی بھی اسی راستے پر چلے. تو اللہ کے بندو، یہ شرک کی عقیدہ ہے اور یہ منکر روایت ہے. اوس بن اوس والی جو یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھا کرو، میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو پیش کیا جاتا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو فرمایا زمین کے اوپر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہ والی روایت اللہ کے بندو یہ منکر روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نام لے کے اس کا ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اسی کا نام لے کے کہ یہ والی روایت جو ہے یہ منکر روایت ہے. اللہ کے بندو، یہ شرک کی جڑ روایت ہے، خالص بے ایمان روایت ہے، اور صحیح روایت کے مقابلے میں بھی روایت ہے. قرآن کا بھی انکار ہے. قرآن کہتا ہے تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور صحیح روایت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جب ایماندار صلات پڑھتا ہے یعنی، اور کہتا ہے میری قولی فعلی بدنی ہر طرح کی جو عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سلامتی ہو، سارے نیک لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی ہو. تو اس کا جو اجر ہے وہ زمین اور آسمان میں جہاں بھی کوئی ہو اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. اجر جس طرح دعا ہوتی ہے اس کا ایک ثواب ہوتا ہے وہ پہنچا دی. لیکن یہ براہ راست یہاں اس روایت کے اندر قرآن کے خلاف روایت اس طریقے سے. اور اس پھر ایک اور روایت انہوں نے گھڑی کہ اب جو اس کی تھوڑے اس چال میں تھوڑے سے پھنسنے سے اس کے چاہ رہے تھے، ان کے لیے شیطان نے ایک اور روایت گھڑی کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں، جہاں سے بھی کوئی درود پڑتا ہے فوراً وہاں سے اٹھاتے ہیں اور مدینہ القبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں امتی کا درود آیا ہے. یہ دوسری مشرکانہ روایت ہے، کیونکہ قرآن کا عقیدہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف جاتی ہے. اور اس روایت میں یعنی اس جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد، اس میں تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب انسان ہوتا ہے. اللہ کو کہتا ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکت نازل فرما. تو دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کیا فرشتوں کو عربی بھی نہیں آتی؟ ہم تو اللہ کو کہہ رہے ہیں اور فرشتے جناب مدینہ میں قبر میں نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. کیا فیصلہ فرمائیے. ایسا نہ کرو اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یہ مشرکانہ روایت ہے اور عقیدے کے اندر بربادی والی روایت ہے. احمد بن حنبل اسی وجہ سے مارا گیا. اس کے علاوہ اور بھی اس کی عقائد میں شرک پایا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی خرابی ظلم اس نے یہی روایت پیش کی ہے. تو بہرحال اہل حق نے اس کو پکڑا ہے
اور اس کی نشاندہی کی ہے، خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، تحقیق ہے ان کی ان روایتوں کے بارے میں، خالص یہ مشرکانہ روایت ہے، ثابت کیا انہوں نے۔ اور وہ یہ صرف اور ڈاکٹر عثمانی نہیں بلکہ امام بخاری، امام زہبی نے اس کو نام لے کے منکر روایت کہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اب تو حجت تمام ہے اب لوگوں کے اوپر، اب بھی کیا پھر اسی کو پیش کرتے رہو گے، اسی زہر کو بار بار پیو گے تو نہیں مرو گے؟ یہ تو ایسی بات ہے، کوئی کھانے کے اندر زہر ہو، لوگ مر گئے ہوں اور بندہ دیکھے کہ یہ کھانا کھا کے مر گئے، پھر چکھے، میں بھی چکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پہلے سارے مرے تم بھی مرو گے۔ تو یہ بالکل اس کے اندر سے اس روایت کو، یہ جو آپ نے مضمون پورا لکھا ہے، پہلی روایتیں ساری ٹھیک ہیں اور آخری بھی ٹھیک ہے، لیکن آخری سے پہلے ہی جو ہے یہ روایت، یہ مشرکانہ روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، منکر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔